وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو مطالبہ کر رہے تھے وہ مستعفی ہونے پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشن بھیجی تھی وزارت داخلہ کو، یہ بات اپنی کلیئر کر لیں۔ سارے دوست ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی بینگ وزیر اطلاعات اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، جو ہے نا را قسم کی جو ہے نا خام قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ جے آئی ٹی کے ہیڈ نے 172 نام بھیجے تھے وزارت داخلہ کو، اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ پہلی چیز یہ ہوئی تھی۔ آج کی سپریم کورٹ کی پروسیکیوشن کے اندر بھی جے آئی ٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے غم اور غصے کا اگر ایک دو بندوں کے حوالے سے اگر کوئی بات کی ہے، کوئی کمنٹس دیے ہیں، کوئی رولنگز دی ہیں، کوئی فیصلہ دیا ہے، وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے دیا ہے، حکومت کے حوالے سے نہیں دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ بالکل کلیئر سن لیں، قطعاً بھی ہمارے کسی آفیشیل وے سے سندھ کے اندر گورنر راج لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کے سوال سے پہلے کے سوال میں نے آپ کو ایک چیز کلیئر کی کہ وفاق کے اندر وزیر اطلاعات چودھری فواد سپوکس پرسن ہے آفیشیل، یا وزیر اعظم کے معاملے خصوصی سپوکس پرسن افتخار درانی صاحب ہیں۔ صوبے کے اندر میں نے اپنا اور شہباز گل صاحب کو بتایا، میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے چیلنج دے کے یہ کہتا ہوں کہ افتخار درانی صاحب یا چودھری فواد صاحب نے کوئی ایک سنگل فکرہ کہا ہو کہ سندھ حکومت کو ختم کیا جائے گا یا سندھ کے اندر گورنر راج لگایا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پہ ساری حکومت اور آپ کے لیڈر کہتے رہے کہ شہباز شریف چور ہیں، اور آپ نے پھر بھی ان کو سربراہ بنایا، اور اب آپ کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز چور ہیں، تو آپ ان کو بھی سربراہ بنانے جا رہے ہیں؟ اچھا، ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے میڈیا چینل اور اس میڈیا چینل کے جو آپ کے تجزیہ نگار اور آپ کے جو ہوتے ہیں نا اینکر، سارا دن پچھلے 4 مہینوں میں ہمیں یہ درس دیتے رہے کہ جمہوریت چل نہیں سکتی جب تک اپوزیشن کو لے کے نہیں چلیں گے، جمہوریت چل نہیں سکتی جب تک وہ آپ کے پچھلے 15-20 سال سے جو جمہوری روایات اور پارلیمانی روایات لانچ کی ہوئی ہیں، پینیٹریٹ کی ہوئی ہیں، امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ اون نہیں کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانے کے حوالے سے کئی ٹاک شوز کے اندر آپ کو تجزیہ نگار نظر آئیں گے جو کہتے تھے کہ حکومت کو یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، نگلنی چاہیے تاکہ سسٹم چلے، ورنہ سسٹم نہیں چلے گا۔ ابھی یہاں پہ تو آپ کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن پیچھے آپ تمام میڈیا چینلز کے جو ہے وہ سارے کے سارا جو ماس مائنڈ ہے وہ ہمیں یہ تنقید کیا کرتا تھا کہ جناب آپ کو سسٹم چلانے کے لیے، پارلیمانی سسٹم چلانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کی وہ روایات کی جو پچھلی چلی آ رہی ہیں ان کو اون کرنا پڑے گا۔ دل سے جناب نہ تو میں اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے تیار ہوں، نہ عمران خان صاحب نے کئی جگہوں پہ یہ بات کہہ دی کہ یہ کیسا جمہوری روایات اور پارلیمانی روایات ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ ہم ایک غلط آدمی کو کہ جس کا نیب کے اندر کیس چل رہا ہے، نیب کے اندر ایک ملزم ہے چوری اور ڈکیتی کے جرم میں، اس کو کیسے پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کی پارلیمانی روایات اور آپ کے پارلیمانی سسٹم کی کچھ جو ہے وہ کسٹمز ٹریڈیشنز ایسی پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر امپلیمنٹ کر دی گئی ہیں کہ ہمیں یہ کڑوی گولی مجبوراً نگلنا پڑی ہے۔ پھر ایک چیز اور دیکھیں، معاشروں کے اندر ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قریش مکہ کے اندر شراب کی جو بندش تھی اس کو یکدم جو ہے وہ ختم نہیں کیا تھا، 3 سٹیپس میں جو ہے وہ شراب کا اندر، کیونکہ وہ رچی بسی ہوئی تھی قریش مکہ کے اندر۔ اب ہمارے پارلیمانی سسٹم کے اندر بھی یہ جو کچھ 2 4 6 روایات ایسی نیگیٹو جو رچی بسی ہوئی ہیں، آپ بے غم رہیں، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے۔ اہم سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے فضل الرحمان سے، آپ کو لگتا ہے کہ سارے سیاسی پہلوان آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا کہ آل پاکستان لٹ مار ایسوسیشن جتنی مرضی اکٹھی ہو جائے، جتنی مرضی، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے کنوینئر بننے کے اور رہنے کے شوقین ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے پلے سے ان کو کھانا پڑ رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ کبھی کشمیر کمیٹی کے نام سے، کبھی کس نام سے جو ہے وہ گھر بھی، بنگلہ بھی، گاڑی بھی، پٹرول بھی، ڈیزل بھی، مفادات بھی، پرکس اینڈ پریولیجز بھی، سارے کے سارے سرکاری کھاتے سے جو ہے وہ 40 سال سے گزار رہے تھے۔ پہلا موقع آیا ہے انہیں اپنے پلے سے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ملتان میں آیا ہوں، ایک بہت بڑا کوارٹر سیمینار ارینج کیا ہے خالد کھوکر صاحب، اور اس کی میں صرف اس لیے آیا ہوں
کہ میں بتانا چاہتا ہوں کپاس کے گروورز کو، کپاس کے کاشتکاروں کو، کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کپاس کو اولین ترجیح دینا چاہتی ہے۔ میں پچھلے 40 سال سے اس علاقے میں کپاس اگا رہا ہوں۔ یہ سب میرے دوست ہیں، جتنے لوگ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی کام کرتے رہ گئے۔ ایک زمانہ تھا کپاس پاکستان کی ایک سب سے زبردست بڑی فصل تھی اور ہم انڈیا سے بہت آگے تھے۔ آج یہ زمانہ ہے کہ کپاس کی فصل پاکستان میں بیٹھ گئی ہے اور انڈیا کی فصل ہم سے 3-4 گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایسی پالیسیز بنا رہی ہے اور کپاس کی پیداوار میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے جہاں پہ اس کا ہونا چاہیے، تاکہ کپاس کے کاشتکار جو ہے خوشحال ہوں، ریسرچ ہو، نئی ورائٹیاں آئیں، لوگوں کو سمجھایا جائے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ دنیا بہت آگے گئی ہے، مگر یہ پچھلی 2 حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے معیشت کو، اور آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سب چیزوں کو سنبھالیں گے اور کپاس کا ٹارگٹ ہم نے دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کپاس پوری کوشش کریں گے کہ کپاس کو واپس 15 ملین بیل لے کے جایا جائے، اور 15 ملین بیل سے آگے ایک دفعہ مانگیں گے تو اور اس کے آگے سوچیں گے۔ نہ خود کھیل رہے نہ کھیلنے دے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا کیا سوال ہے۔ جنوبی پنجاب جو ہے اس نے انشاءاللہ صوبہ بننا ہے اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جو چیزیں اس کے لیے ڈیٹیل چاہیے وہ ہم کر دیں گے، مگر سب سے پہلے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنے گی، تاکہ عوام کو یہ نام کہیں کہ جی اتنے جب جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ عوام فوری طور پہ فائدہ ہو جائے گا۔ 1 جولائی سے پبلک سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب کی بن جائے گی۔ آپ اپنا ایڈیشنل آئی جی ہوگا، اپنا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوگا، جن کے پاس تمام پاورز ہوں گی، اور لوگوں کو لاہور کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ یہ تو ہم 1 جولائی سے کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک الگ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بن رہا ہے اور جنوبی پنجاب کا، تاکہ اس کی ایک الگ اے ڈی پی بنے، اس کا اے ڈی پی ایسا ہو جو جنوبی پنجاب میں رہے۔ پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے کہ یہ اے ڈی پی میں دے دیتے تھے اتنے ارب روپے دیں گے جنوبی پنجاب کو، اور جیسے جیسے سال چلتا تھا اس میں پیسہ کے لے جاتے تھے لاہور۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جنوبی پنجاب کا پیسہ اگر ہم جب ایلوکیٹ کریں گے جی کہ یہ پیسہ جنوبی پنجاب میں اے ڈی پی میں، وہ جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جا سکتا۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صوبہ جنوبی کے اوپر تمام جو آپ کی پارٹی سمیت اتحادی ہیں وہ سارے بکھر گئے ہیں، ہر کسی کی الگ سوچ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیکریٹریٹ کو بنایا جائے، آپ کہہ رہے ہیں لودھرا میں بنایا جائے، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں بنایا جائے، تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اچھا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا لودھرا میں بنایا جائے، یہ تو میں کلیئر کر دوں، یہ کوئی میری ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ وہاں بنانی چاہیے جہاں پہ افسر جو ہیں وہ آ سکیں، ان کے بچے اسکولوں میں جا سکیں، ایک جگہ ہو ایسی جہاں پہ لوگ آرام سے رہ سکیں۔ یہ تو نہ ہو کہ لوگ کہیں ہم جاتے نہیں وہاں، ہم کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ مشاورت سے ہو رہا ہے اور کنسنسس سے ہوگا، مگر آپ فکر نہ کریں، جہاں بھی بنتی ہے 1 جولائی کو آپ کے سامنے ہوگی۔ اچھا، سی ایم سندھ اور بلاول بھٹو کا نام جو ای سی ایل میں تھا جو ختم کر دیا گیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ سی ایم سندھ اور بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل سے سپریم کورٹ نے نکال دیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی سوادید ہے، وہ نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیں انتقامی سیاست کیسے ہو رہی ہے۔ یہ کیس جو ہے زرداری صاحب کا اور بلاول، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین ملتان میں، جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ ادھر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان علیمہ باجی کے ذریعے بزنس کرتے ہیں، چوری کا الزام ہم پر اور چور علیمہ باجی نکلی۔ مزید کہا انیل مسرت کے لیے اپنا گھر فراڈ شروع کیا گیا، 1 کروڑ تو نوکریوں کا جھانسا دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا پاکستانی عوام عمران خان کے یو ٹرنز کو جان چکی ہے۔ یہ بھی کہا موجودہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے وزیر اعظم کشکول لے کر گھوم رہے ہیں، عوام سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا اپوزیشن جب سوال اٹھائے گی جیل جائے گی۔ ہمارے
اوپر چوری کا الزام اور علیمہ باجی چور نکلی. علیمہ باجی فائن دیں, انلیگل پراپرٹی ہے اس سے فارغ ہو جائیں. یہ پراپرٹی جو UAE میں ہے اس کی بے نامی دار علیمہ باجی ہیں اور اصل میں بزنس کرتے ہیں عمران خان UAE میں. آئرن اور چنیوٹ کیس میں جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو تھے, جو پاکستان کے سب سے بڑے چور تھے عمران صاحب کے مطابق, جن کو اسپیکر لگا دیا گیا پنجاب اسمبلی کا. لیکن پاکستان کی عوام آپ کی حقیقت کو جان چکی ہے. پاکستان کی عوام آپ کی نااہلی اور آپ کے یو ٹرنز کو سمجھ چکی ہے. 1 کروڑ نوکری عوام کے سروں سے چھتیں چینی جا رہی ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کشکول لے کر پوری دنیا کا دورہ ہو رہا ہے. یہ اصل میں وہ قرضے ہیں جو لیے جا رہے ہیں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان قرضوں کے پیچھے نہ کوئی ڈیولپمنٹ پلان ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس سے پاکستان میں CPEC جیسے منصوبے لگائے جائیں, جس میں پاکستان کے اندر انرجی کے پروجیکٹس ہوں, صرف بھیک مانگنے کے لیے اور اپنی معاشی حالت جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے موجودہ حکومت نے. اور اب آپ کو بتائیں, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کا جو دورہ تھا وہ 2 کہیے کہ فیزز کے اوپر تھا. ان کا جو پہلا فیز تھا وہ نجی تھا, جہاں پہ وہ رحیم یار خان میں تھے, اور وہ کل جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ پہلے بار وہ پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے تشریف لائے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ, جو ہز ہائنس زید بن سلطان ال نہیان جو ہیں وہ پاکستان میں جو لوگ بالکل کہہ دیجئے کہ پاکستان کی اگر جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے ان کو معلوم ہے کہ زید بن سلطان ال نہیان کا پاکستان میں کیا رول تھا, چاہے وہ رحیم یار خان کے ہاسپٹلز ہوں, چاہے لاہور کا شیخ زاید ہاسپٹل ہو, پھر جو یہاں پر ان کی والدہ کی جو چیریٹیز ہیں ان کا کوئی رول ہو. بہت سارے پاکستانی ان سے واقف ہیں. اور یہ جو دورہ تھا یہ تقریباً اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلا ایک اسٹیٹ ہیڈ تھے جن کو پرائم منسٹر صاحب نے ریسیو کیا پاکستان میں, یہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. اور UAE کی طرف سے جو پیکیج تھا وہ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا تھا. $3 بلین کا جو پیکیج تھا وہ پہلے اناؤنس ہو چکا تھا, اس کی فارملائزیشن. ہر دورے کے مطلب یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ افغانستان کی پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ UAE کا کیا اس وقت کردار ہے افغانستان میں, جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں UAE کا کیا رول ہے. UAE کی جو پاکستان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی معاشی تعلق ہے, ان سے بہت ہی اہم اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں, اور اس وجہ سے جو ان کا دورہ تھا اس کی اہمیت تھی. ایک دن جب وہ یہاں پر آخری دن تھا جب ان کا پاکستان میں, تو وہ ان کا دورہ جو تھا اس دن وہ آفیشیل تھا, اور پہلے جو دن تھے وہ ان کا نجی دورہ تھا. تو اس سے ایک کلیریفیکیشن دینی پڑی زیادہ تر ان صاحبان کے لیے جن کو اس کا جو ہے وہ معاملہ پتہ نہیں تھا. باقی آج جو اس وقت فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے, اور یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو سیاسی مافیا کے خلاف تجاوزات کا ایک آپریشن کلین اپ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو سپریم کورٹ کی میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا ایک بھی جو اکاؤنٹ GIT نے وہاں پہ دیا اس کو ایک اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے, نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے, کیونکہ اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں, اور ان کی طرف سے کوئی جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں کیا گیا. دوسرا جو اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور نیب کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر وہ تفتیش کرے. اس تفتیش میں وہ اگر چاہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی ایسوسیٹ کریں. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے.
سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ، اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ECL کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ECL کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. اور جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اور اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے PTI کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ کو یا زرداری صاحب نے وہاں پہ فائدے لیے ہیں، وہ ممکن ہی نہیں تھے اگر مراد علی شاہ صاحب اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں ان کے شریک نہیں ہوتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے، اور ان کا جو رول ہے اس کو آگے چل کے جو نیب ہے اس کو کرنا چاہیے. یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے، نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ دیکھے گی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں، ابھی تک جو فیصلہ جب ریٹن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا JIT جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے یا وہ بھی جو ہے وہ قائم ہے. ابھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پتہ چل جائے گا ہمیں. اور JIT نے بھی جس طریقے سے محنت کی ہے، جس طریقے سے ان تمام کارکنان، تمام جو معاملہ ہے اس کا کھوج نکالا ہے، یقیناً اس کے اوپر JIT میں شامل تمام لوگ جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں، اور بالکل انہوں نے بہت شاندار طریقے سے یہ تفتیش جو ہے اس کو کیا ہے. اور دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بار بار یہ ابھی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے، تو مجھے اب بتائیے کہ یہ جو تفتیش تھی یہ تو 2015 میں شروع ہوئی تھی. 2016 میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں، ایان علی کا بھی ٹکٹ وہیں سے پے ہوا ہے اور بلاول ہاؤس کی پیمنٹس بھی وہاں سے ہو رہی ہیں. اور جو اس کے بعد البتہ چودھری نثار صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ لیڈرشپ کے درمیان ایک چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا اور کہا گیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے کیسز کو نہیں کھولیں گے، ہم آپ کے کیسز کو نہیں کھولیں گے. لہٰذا جو دونوں کے بڑے تھے ان کو انہوں نے اس طریقے سے لے لیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا. اب بھی یہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں، اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے. جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے، تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں. اور مطالبہ بڑا معصوم سا ہے کہ ہم نے پیسے بنائے، ہم نے ان پیسوں سے لندن میں، دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں، اب ان پیسوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں. ذرا خواہشیں چیک کریں اس معصوم سے ٹولے کی. اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی ایک ذہنی حالت ہے. تو جس طریقے سے پاکستان میں یہ جو مقدمہ آگے آیا ہے، جس طریقے سے باقی جو کیسز چل رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے بڑے چور جو ہیں وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے، اور الحمدللہ آج اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے. 10% کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی نیا کیس بنانا، کوئی منور کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے صرف آگے ایک کام کیا، ہم نے یہ کام کیا کہ جو تفتیشی ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے آزادی دے دی. ہم نے کہا بھائی آپ جانیں اور آپ کا کام جانے، یہ لوگ ہیں، یہ کیسز ہیں، یہ اب کھلے ہیں،
آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کی نظر میں بنتا ہے تو کر لیں، نہیں بنتا تو چھوڑ دیں. اور صرف آزادی دینے سے ایجنسیز کو، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو صرف آزادی دینے سے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ 90% یہ جیلوں میں چلے گئے. اب جو کہتے ہیں، ایک اور بھی بڑے ہمارے ہاں لکھنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو دیکھیں 1 پارٹی سسٹم آ جائے گا. تو 1 پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے فی الحال جو لگ رہا ہے، جو ان کے حالات اور واقعات ہیں، کہ آپ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمیں کوئی حل نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ ان کو NRO دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں اور وہ سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اب نیب کے اوپر ایک اہم ذمہ داری آج سپریم کورٹ نے سونپی ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس کی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کر کے، کیونکہ FIA نے یہ جو بنیادی طور کے اوپر جو پرے کی تھی وہ یہ تھی کہ 16 جو نیب ریفرنسز ہیں وہ بنائے جائیں. اب وہ جو ریفرنسز ہیں وہ بنانے کرنے وہ نیب کا کام ہے، نیب جانے اور ان کا کام جانے. سو میں، آپ اور پاکستان کی پوری قوم، ہماری خواہش البتہ یہ ہے کہ جو یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. پاکستان کے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس جو پچھلے 10 سالوں میں جو لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے جو پیسے بنائے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے. اور شہزاد صاحب نے ہمیں بڑا یقین تو دلایا ہے کہ یہ پیسے آ جائیں گے، اور اگر پیسے نہ آئے تو پھر شہزاد صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ اس کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پہ پوری محنت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ہمیں خوشخبری دینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم پاکستان کے اندر ان معاملات کو ہم نے روکا ہے، اب انشاءاللہ پاکستان کے باہر سے بھی جو ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ واپس آئیں گے. جی شہزاد جان ابھی نہیں لگاتے ہیں، شروع کر رہے ہیں، کوشش تو ہے نہ لگے. میں جی تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی جو آج کا فیصلہ ہے اس سے متعلق. دیکھیے آج تو سب سے پہلا کامنٹ یہ ہے کہ آج فیصلے کا وہی منظر ہے جو پاناما کا جب فیصلہ آیا تھا اور JIT بنی تھی تو ویسا ہی ایک منظر تھا، مٹھائیاں بھی بن رہی تھی کہ بلے بلے ہو گئی ہے. تو میں بڑا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے توسط اپنے پیپلز پارٹی کے اور باقی وہ بھائی جو اس وقت بڑی ڈیوٹیاں ڈال رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ آسان زبان میں سمجھا دوں، اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت سب کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ اگر اس سپریم کورٹ میں JIT پیش ہونے کے بعد جتنے جوابات داخل کیے گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیوں سے جو اس کے اندر ایسوسیٹ تھی، جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا یا جن کو نوٹس کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے 6 نکات تھے. اس پوری کسی ایک پارٹی نے بھی کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کا کوئی جواب نہیں دیا. تمام کے جو دلائل تھے وہ یہ تھے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ من گڑت ہے، کنکاکٹڈ ہے، ملیشیس ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، من گڑت ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نیب کو نہ بھیجا جائے. اور یہ JIT کی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. اور آخر میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کی ہے. یہ تمام اعتراضات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. ان میں سے ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو یہ رپورٹ کی جگہ یہاں پہ کام ختم ہو جاتا. تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا گیا. جو اس کیس کے اندر مین فگرز جن کے ساتھ جن کو کرمنلٹی اسیس کر دی گئی، الج کر دی گئی، اومنی گروپ، آصف علی زرداری، فریال تارپور، ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن، گورنمنٹ آف سندھ کے تمام آفیشلز جو اس وقت جو کردار ادا کر رہے تھے. اگر مراد علی شاہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے یا مشیر تھے، ان کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے. اور جو الٹیمیٹ اس کا JIT کی اگر آپ رپورٹ کا سب سے آخری پیرا دیکھیں جس میں ان کی پریئر ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں یا ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے کو نیب کے پاس تفتیش کے لیے بھیجا دیا جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی فیصلہ آیا ہے جو اس میں ریکمینڈیشن تھی JIT کی. اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی کیونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں ہے لیکن جو کورٹ سے رپورٹ ہوا ہے وہ بڑا مختصر. سب سے پہلے تو JIT کی ریکمینڈیشنز کے مطابق
تمام جو JIT کی فائنڈنگز ہیں انہیں نیب کو بھجوا دیا گیا ہے ود اے ٹائم لائن. پاناما کیس میں آپ نے دیکھا ٹائم لائن تفتیش کے لیے شاید 3 ماہ کی تھی, یہاں 2 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی ہے. 2 ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے. اچھا, اس معاملے کو اس طرح سے لائٹلی لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی ڈوڈیاں ڈال رہے ہیں. پہلے آپ کے خلاف JIT جو کہ ایک انکوائری ہوتی ہے, کرمنل پروسیجر سے باہر ہوتی ہے, وہ تھی. اب نیب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے. تو اس سٹیج پہ آپ جا چکے ہیں, یہ آپ کا ایک سٹیٹ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے. دوسری ریکمنڈ جو کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے وہ JIT کو کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. فیصلے کا انتظار ہے, لیکن جو مجھے رپورٹ آئی ہے کہ JIT کنٹینیو کرے گی اور نیب کی تفتیش کو اسسٹ کرے گی. جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں, جن کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے, ان تمام لوگوں کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع اور دیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کا جواب تو کوئی نہیں دیا. آگے سے الف لالوی داستان ضرور سنا دی کہ یہ ہے, وہ ہے, ایسے ہے, لیکن کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں یا جو اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایگزیکٹ جواب آپ کے پاس کیا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے. 2 چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکالنے کا کہا ہے اور ان کا نام ECL سے نکالنے کا کہا ہے. جیسے فواد نے کہا, بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سر آنکھوں پہ. حکومت پاکستان نے, واقعی کابینہ نے یہ نام JIT کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ڈالے تھے, عدالت نے حکم کیا نکال دیے جائیں گے. لیکن جو کرمنالٹی ہے اس کے اوپر سے یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے جواب دہی نہیں ہوگی. یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ JIT کی رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیجئے, لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیا, لیکن جو رول آپ کو الج کیا گیا ہے اس رول کے لیے آپ کی جواب دہی ضروری ہے. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے, یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے, ان کو بلایا جا سکتا ہے, ان کو سوال نامہ دیا جائے گا, وہ اپنا مدعا بیان کریں گے. اگر وہ اپنے رول کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ادارہ یعنی کہ نیب مطمئن ہوگا تو درست, نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا جائے گا. چیف منسٹر کو اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک صاحب کا نام ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے. اس کی حد تک بھی میں عرض کرتا چلوں, امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ وہ پیسے کوئی فیس کی مد میں دیے گئے, لیکن اگر آپ JIT رپورٹ کی اس میں درجات میں جائیں تو وہ پیسے ان کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں آئے. تو یہ چیز نیب ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی کہ فیک اکاؤنٹ سے پیسے, آپ اگر وکیل ہیں تو کیسے آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے, تو ہر معاملے کی جواب دہی نیب کے سامنے کرنی پڑے گی. دیکھیے, اب جو سب سے ضروری بات ہے اس میں سمجھنے کی کہ جو, اور میں یہ صرف یاد دہانی یا یادداشت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اندر اس JIT کی رپورٹ کے 131 صفحات اور جس کے ساتھ 1000 صفحات کے انیکسچرز جو کہ ثبوت کے طور پہ لگائے گئے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے, اور وہ جواب اب نیب کے سامنے ان کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو پھر آپ کے اوپر ریفرنسز فائل ہوں گے. اور جواب کیوں کر بن پائے گا؟ کیونکہ یہ دیکھیے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے. آپ شروع ہوں گے, سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ ایک ان ایکسپلینیبل گروتھ بیریا ٹاؤن کی کراچی میں کیسے ہوتی ہے. اس کے اندر جو کک بیکس دیے گئے ہیں, اربوں روپے کے اندر سے دیے گئے ہیں, ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹ بھی ٹرانسفر ہوا ہے. پھر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ اور اسے اپنے فیورٹ لوگوں کو دے دینے کا جو الزام ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. اسپیسیفک اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں. 362 ایکڑ پاکستان اسٹیل مل کی زمین اٹھا کے آپ نے دے دی, جس سے 4.5 ارب روپے کا نقصان ہوا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. 7 ایکڑ پرائم لینڈ ہے گلستان جوہر کی, اس کا جواب دینا پڑے گا. مندر کے پلاٹ, لائبریری کے پلاٹ, جمنیزیم کے پلاٹ, ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد قبضہ, بکروں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. وہ مطلب کہ صدقے کا جواب ان سے کیسے لیں گے. لیکن اس کے بعد جو فراڈلنٹ ایکوزیشن, یہ کلفٹن کے پلاٹس ہیں, اس کے اوپر جو قبضہ ہوا اس کا جواب. پھر وہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز, آپ یہ بتلائیے کہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز جن کا الگ الگ بتا دیا گیا ہے, 223 ملین ایک لسٹ آف کانٹریکٹرز ہے وہ جمع کرا رہے ہیں, 40 بلین تک دوسرے کانٹریکٹر جمع کرا رہے ہیں. یہ کک بیکس اینڈ کمیشنز اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس میں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟
اس کے بدلے میں انہیں کون سے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. یہ تمام دیکھیے JIT رپورٹ نے ساری نشاندہی کر دی ہے. اس نشاندہی کے اوپر اب یہ اسپیسیفک سوال بنیں گے, سوال نامہ بنے گا اور آپ کو نیب کے سامنے ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر بنی بنائی سبسڈی, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے من پسند لوگوں کو, اور یہاں پہ اومنی گروپ کو صرف ایک گروپ ہے جس کو سبسڈی دی گئی, اس سبسڈی کا جواب دینا پڑے گا. شوگر ملوں کے اندر شوگر کے بیگز کو رہن رکھوا کے ناموجود, یعنی کہ شوگر موجود نہیں ہے, اس کو آپ نے کولیٹرل رکھا کے اربوں روپے کا لون لے دیا. کیسے لیا؟ بینکس نے کیسے دے دیا؟ اس کے بعد سمٹ بینک, ایک بینک بنایا گیا, اس بینک کے اندر باقی بینکوں کو آپ نے ایکوائر کر لیا. وہاں پہ جو زیادتی ہوئی, عام شیئر ہولڈر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, اس کا جواب دینا پڑے گا. اسٹیٹ بینک کا اس وقت کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا, وہ سارا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ فورن بینک کے نام کے اوپر آپ نے بینک بنایا جس کی ایکویٹی آپ کو 9 ارب روپے کی رکھنی تھی, لیکن آپ نے ٹوٹل اس کے اندر صرف 50 کروڑ روپے ڈلوائے ہوئے تھے. تو 5 سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیوں نہیں اس کی ایکویٹی پوری کی؟ کیونکہ جب آپ بینک بناتے ہیں, فورن بینک آتا ہے تو اس نے باہر سے ایکویٹی لے کے آنی ہے. اور پھر یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کیسے اس وقت کے سندھ کے فائنانس منسٹر نے الاؤ کیا کہ پاکستان کے اندر سے فیک اکاؤنٹس میں سے, جعلی اکاؤنٹوں میں سے ایکویٹی بھری جاتی ہے. اطلاعات فواد چودھری اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے. فواد چودھری نے کہا تمام ٹھگز قوم کے خلاف اکٹھا ہونے چاہتے ہیں. معصوم کے ٹولے کی خواہش ہے کہ کرپشن کے رقم کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں. اور فواد چودھری نے مزید کہا کہ ہماری خواہش کے جو کیسز کھلے ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ سراج الحق بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں ایک بحران ہے. شرح سود میں 4.5% اضافہ ہوا. شرح نمو میں 1.7% کمی آئی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی کا 20 ارب ڈالر ہمارے معاشی قوت کا حصہ نہ ہو تو پاکستان کی جو معاشی بدتری ہے یہ ایک تاریخی بدتری ہے. اس وقت مہنگائی سے عام انسان رو رہا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر جو کاروباری لوگ ہیں, تجارت پیشہ لوگ ہیں, وہ بالکل رو رہے ہیں. اور جس ملک میں تجارت پیشہ لوگ خوشحال نہ ہو وہاں مزدور بھی پریشان ہوتا ہے اور وہاں ہر کاروباری آدمی پریشان ہوتا ہے. حال یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت دنیا کے 25ویں بڑی معیشت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی تیاری نہیں کی ہے اور تیاری کے بغیر بس چند NGOs کے سربراہان اور ان کے مشیروں کے مشورے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی بار اس حکومت نے جو معاشی ماہرین پر مشتمل ٹیم بنایا تو اس میں اس نے قادیانیوں کو لیا. اور جب وہ عوام کے پریشر کے نتیجے میں وہ لوگ ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے پھر نسبتاً ایک اچھے آدمی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کو لیا. اور واقعی وہ ایک بین الاقوامی ماہر معاشیات سمجھا جاتا ہے اور لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں. لیکن اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے اب وہ خود گواہ بن بیٹھے ہیں کہ ان کے معاملات کے اندر شفافیت نہیں ہے. اور جو کلین پاکستان ہم چاہتے ہیں وہ ان کی ترجیحات میں اب شامل نہیں ہے. اگرچہ PTI کے کارداروں نے ان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ کوئی ہمارے پارٹی کا آدمی نہیں ہے. پارٹی کا آدمی اگر نہیں بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو ایک معاشی ماہر کے طور پر پیش کیا تھا. لیکن اب خود وہ شکایت لگا رہے ہیں, قوم کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے
اور معیشت کو ٹھیک کر ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ سعودی عرب اور امارات نے جو وعدہ کیا ہے وہ پیسہ اگر مل بھی جاتا ہے تب بھی ہماری معیشت ان صورتحال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود ہی IMF کی طرف جانے کا اعلان بھی کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال دگرگوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی 3 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو۔